اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب استعمال فضل وضوء الناس وامر جریر بن عبد اللہ اہلہ ان یتوضؤوا بفضل سواکہ۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الوضوء، کتاب الطہارہ، اس کا 41واں نمبر باب ہے، جس میں وضو سے بچے ہوئے پانی کے استعمال کی شرعی پوزیشن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وضو سے جو پانی بچ گیا ہے اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ جو وضو سے پانی بچ گیا ہے اس کی دو تعبیرات ہیں۔ نمبر 1، وہ پانی جس کے ساتھ ہم نے وضو کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ہے فضل وضو، واو پر زبر ہے۔ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، چہرہ دھو لیتے ہیں، ہاتھ دھو لیتے ہیں، پاؤں دھو لیا، سر کا مسح کریں، یہ ہے واو پر پیش کے ساتھ وضو۔ اور جو اس عمل کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے واو کی زبر کے ساتھ وضو۔ اور جو برتن استعمال کیا جاتا ہے اس پانی کے لیے اسے کہا جاتا ہے وضو، واو کی زیر کے ساتھ۔ تو جو لوگوں کا وضو ہے، جو وضو کا بچا ہوا پانی، یعنی واو پر زبر، جو پانی بچ گیا ہے، اس کی پہلی تعبیر یہ ہے کہ وہ پانی جو ایک ٹب میں موجود تھا، ایک تسلے میں موجود تھا، وہاں پر مثال کے طور پر 5 لیٹر پانی موجود ہے، ان میں سے کچھ پانی 1 مد 2 مد جیسے پرانا، یا پورا کر لو سا، وہ اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کر لیا۔ اب جو باقی بچ گیا ہے، ایک تعبیر تو یہ ہے، اب اس کا کیا حکم ہے، ایک بات۔ اور دوسرا یہاں پر استعمال باب استعمال فضل وضوء الناس سے دوسری اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب ہم چہرے کو دھوتے ہیں، پھر ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر ہم پاؤں کو دھوتے ہیں، سر کا مسح ہے، اب وہ جو جسم کے ساتھ لگنے والا پانی جسم سے الگ ہوتا ہے، اب اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ 2 تعبیرات ہیں۔ جو پہلی تعبیر ہے کہ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہم نے پانی لیا، کچھ پانی استعمال کر لیا، کچھ پانی محفوظ ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پہلے پانی تھا، اب وہاں کچھ استعمال کر لیا، باقی جو پانی ہے اس بچے ہوئے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ پاک ہے، صاف ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا ہے، جو بدن انسانی کے ساتھ پانی لگنے کے بعد نیچے آ رہا ہے، کیا اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہاں پر 3 موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان فرمائے۔ نمبر 1، بدن انسانی سے پانی لگ کر جو طہارت کے بعد نیچے جا رہا ہے وہ مکروہ تحریمی، یعنی یہاں مکروہ تحریمی کا مطلب یہ لے لیجئے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے، یہ میرا خیال ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کسی کپڑے کو لگ جاتا ہے تو وہ کپڑا بھی پلید ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نظریہ یہ ہے کہ یہ نجاست خفیفہ ہے، یعنی غلیظ کی بجائے وہاں پر نجاست خفیفہ ہے۔ نمبر 3، یہاں پر یہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، خود تو پاک ہے مگر آگے پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ اور یہاں پر فقہاء نے فتویٰ بھی اسی پر دیا ہے کہ یہاں پر طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ نجاست غلیظہ ہے، نجاست خفیفہ ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے، بندہ ایک ہے، باتیں 3 ہو گئیں، تو اس کا علماء نے جواب بھی بڑا خوبصورت دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک خفیہ نظر رب ذوالجلال نے بڑی عطا فرمائی تھی۔ وہ وضو کے گرتے ہوئے قطروں سے بھی پتہ چلا لیا کرتے تھے کہ اس بندے نے کس قسم کا گناہ کیا۔ تو جس وقت آپ نے ایک آدمی کو دیکھا تو وہاں پر وہ گرنے والا پانی وہ بتا رہا تھا کہ اس نے بڑا سخت گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو پانی نیچے گر رہا ہے اصل میں وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ایک آدمی نے ذرا گناہ کم کیے ہوئے تو اس کے بدن سے اترتے ہوئے پانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بھئی وضو کا پانی جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ کسی پاک آدمی کے
وہاں پر گرتے ہوئے پانی کو دیکھا تو آپ نے وہیں سے تجزیہ کر لیا، بھئی یہ تو طاہر ہے، پلید نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ آگے مطہر نہیں ہے۔ لیجئے جناب، یہاں پر یہ تین باتیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے ظاہر صادر ہوئیں۔ وضو کا جو پانی بچ گیا ہے اس کے استعمال کی شرعی پوزیشن آگے دیکھیے، حضرت جریر بن عبداللہ وہ مسواک کے وضو کرتے ہوئے مسواک کیا کرتے، مسواک فرماتے ہوئے مسواک کا آگے والا حصہ جو ریشوں والا ہوتا ہے وہ پانی کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ آج کی ہم مسواک کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، وہ پانی کے اندر ڈبو دیا کرتے۔ اب ان سے اگر پوچھا جاتا، گھر کا کوئی فرد پوچھتا، کیا اب دیکھیں نا کہ وہاں پر منہ کو دھونا، کلی کرنا یہ وضو میں شامل ہے، گویا کہ یہاں پر وہ جو وضو کے عمل کا جو بچا ہوا پانی ہے، وضو ہے، وہ کلی کی صورت میں، منہ کی صورت میں مسواک کے اندر آیا۔ اب مسواک ہے پانی کے اندر، کیا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں ہاں تم وضو کر سکتے ہو، اجازت دیا کرتے تھے، اس سے وضو کر سکتے ہو۔ کیونکہ یہاں پر بھی وہ بات آتی ہے کہ وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ جسم سے لگا ہوا ہی بھلے سے کیوں نہ ہو تو وہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ چونکہ یہاں پر کلی کرنے کے بعد، مسواک کرنے کے بعد، مسواک کو ڈبو دیا، لوٹے کے اندر پانی موجود ہے مثال کے طور پر، اب وہاں پر اثرات جو ہیں وہ اس پانی میں بھی چلے گئے۔ اب کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے جریر بن عبداللہ کہ ہاں وضو کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ وضو کا یہ پانی جو ہے جو کلی کی صورت میں، جو مسواک کی صورت میں اب آ چکا ہے، یہ طاہر تو ہے، اب یہ طاہر ہے، مطہر تو نہیں ہے، تو پھر وضو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں، چونکہ یہ پانی جو پاک ہے، پاک پانی کے ساتھ مل گیا، اب دیکھنا ہے اس میں طہارت دینے والا پانی بہت زیادہ ہے یا جو طہارت نہیں دے سکتا وہ زیادہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ زیادہ پانی تو وہی ہے جو طہارت دے سکتا ہے، وہ تو بھرا ہوا لوٹا ہے، اور یہاں پر یہ تو مسواک جو ہے، یہاں پر 2 قطرے نہیں تو 3 بن جائیں گے، 4 بن جائیں گے، چلو 10 قطرے بنا لو، بہر صورت وہ پانی اس سے تو کم ہے، لہٰذا جو مطہر پانی پہلے سے طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، وہاں پر وہ اپنا کام کر دے گا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم ایک بڑا ٹب پڑا ہوتا ہے ہمارے بیت الخلاء میں، وہاں پر غسل خانوں میں، تو اس سے آدمی ڈول کے ساتھ نہاتا ہے تو کچھ چھینٹیں اڑ کر، حالانکہ بندہ پاک ہے نا، تو اس کی کچھ چھینٹیں اڑ کر وہ پانی میں بھی چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو پانی کے اندر گئی ہیں وہ چھینٹیں تو وہ ہیں جو طاہر ہیں، لیکن اس پانی کے اندر جا کر مل گئی ہیں جو طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، لہذا گویا کہ اپنی حیثیت جو ہے وہ اب ختم کر دیتی ہے اور دوسرے کی حیثیت اختیار کر لیتی۔ اور میں تو اسے ذوق کے ساتھ یوں لیتا ہوں کہ وہ بندہ جو مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، اگرچہ وہ 2 نمبر کا آدمی ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک مجلس کے اندر وہ بندہ بھی بیٹھا ہے جو غلط کار ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، اصل میں وہ بیٹھا ایسے بندوں کے ساتھ ہے جو بہت اچھے لوگ ہیں، اب اس کی جو گندگی والی حیثیت ہے اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے، چونکہ ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ مل کر اب میں اسے بھی اچھا ہی شمار کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے جیسے وہ آدمی ان آدمیوں کے ساتھ مل بیٹھا تو وہاں پر کہا گیا کہ نہیں یہ بھی اچھا ہی ہے، اسی طرح سے جو قطرات آدمی کے بدن کے ساتھ لگنے کے بعد وہاں پر آئے ہیں اور وہ گر گئے ہیں پانی کے اندر جو کہ طیب ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، تو ادھر حکم ہوتا ہے کہ چلو اس پانی کے جو قطرے ہیں پہلے تو مطہر نہیں تھا، اب ان کے ساتھ ملا کر اسے بھی مطہر بنا دیا گیا، تو اس طریقے سے وہ مل کر چیزیں وہ درست ہو جاتی ہیں۔ بفضل السواک ہی یتودع ان یتودعوا بفضل السواک ہی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحاکم سمعت ابا جحیفۃ یقول خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحاجرہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نصف النہار کے وقت جلوہ فگن ہوئے، فأتي بوضوء، اور آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، یہ ہے واو پر زبر کے ساتھ، وضو کے پیش کیا گیا، پانی پیش، فتوضأ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو فرما لیا،
فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، اب لوگوں نے کیا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا اسے لیا، فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، اور اس کے ساتھ مس کرنے لگے۔ اور یہ روایات کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن پاک کے ساتھ لگنے والا پانی اب وہ کس پوزیشن میں ہے، دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بدن پاک کے ساتھ لگنے والے پانی کا صحابہ کرام جو احترام کیا کرتے تھے، وہ عروہ بن مسعود کی پیش کردہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جا کر اس نے رپورٹ کیا دی تھی، انہیں جا کر کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے اذا توضا کادوا یقتتلون علی وضوئہ، میں نے دیکھا حضور پاک وضو فرما رہے تھے کہ جو وضو سے گرنے والا پانی تھا اس کے صحابہ اسے اپنے ہاتھوں پر تھام لیا کر۔ واللہ ان یتنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل فدلک بها وجهہ وجسدہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوک مبارک پھینکتے، ریٹ پھینکتے تو صحابہ کرام جن کے ہاتھوں پر گر جاتا تو برکت کے حصول کے لیے وہ اپنے سینے پہ لگا لیا کرتے اور چہرے پہ مل لیا۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن پاک کے ساتھ لگنے والے پانی کا صحابہ کرام یہ احترام کر، دیکھیے برکت اس سے حاصل کی جاتی ہے جس کے اندر طہارت پائی جائے۔ دیکھیے پلید چیز کے اندر تو برکت نہیں حاصل کی جا سکتی، وہ پلید اور پھر برکت حاصل کی جا رہی، یہ جہالت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ نا غور کریں، بات سمجھ آ جائے گی، بلیاں بچے دیتی ہیں نا، تو کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے بعد جو فاضل مادے نکلتے ہیں جسے ہم جیر کہتے ہیں، اس کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جی یہ رکھ دیں گے تو ہم پیسوں میں رکھیں گے، پیسوں میں برکت پڑ جائے گی۔ شاید آپ کے ہاں تو رواج نہیں ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں تو یہاں پر ان علاقوں میں تو ہے کہ یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، مارے پھر رہے ہوتے ہیں کہ بلی کی جیر، وہ اس کے بچے کی پیدائش کے بعد جو فاضل مادے ہیں اسے کسی طریقہ سے محفوظ کر لیں۔ بلیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بلی کو اپنی پڑی ہوتی ہے اور یہ برکت کا حصول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے جہالت ہماری۔ یہ جب قرآن اور سنت سے انسان دور ہوتا ہے تو پھر اسی طرح سے وہ کیسے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو بندے، جو انسان قرآن و سنت کی روشنی سے دور ہو جاتے ہیں پھر وہ اندھیروں میں اور تاریکیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ فاضل مادے جسے بلی بھی برداشت نہیں کر سکتی، بلی بھی برداشت نہیں کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہاں پر یہ برکت پڑ جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، جو چیز بذات خود پلید ہے اس سے برکت کا حصول کیا جا سکتا نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لعاب دہن پھینکتے ہیں اور صحابہ کرام اسے تھام لیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی ترغیب اور تحریص موجود ہے۔ ایک اعرابی آئے اور اگر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کریں، مطلب کہ کچھ مجھے چیزیں دیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ یہ بندے بڑے سادہ اور عجیب مزاج کے مالک تھے، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اب کوئی اور چیز تو نہیں ہے، بشارت دیتا ہوں تمہیں۔ کہتا ہے نہیں، اپنی بشارت اپنے پاس رکھیں، مجھے تو کوئی پیسے دیں آپ، بشارت اپنی۔ حضور کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ سرکار کے ایک جانب آپ کے دو صحابی بیٹھے تھے، ابو موسیٰ تھے اور حضرت بلال تھے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو فرمایا، اس پانی کے اندر کلی فرمائی اور فرمایا کہ اس پانی کو تم پی لو، تمہیں میں بشارت دیتا ہوں، اور انہوں نے بشارت کو حاصل قبول کر لیا۔ اب دیکھو اس کے اندر حضور کی ترغیب بھی پائی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تھوک مبارک کو لیا جا رہا ہے، آپ اس کی ترغیب میں ہیں۔ آپ کے وہاں پر وضو کا جو پانی ہے، وضو ہے، فاضل پانی جو ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواہش بھی ہے۔ اچھا، کچھ ایسے آپ کے فاضل چیزیں ہیں، آپ نے ترغیب تو عطا نہیں فرمائی، لیکن اگر اچانک کسی نے اس کا استعمال کر لیا ہے تو آپ نے اس کے استعمال کرنے پر خاموشی فرمائی، یا آپ نے صرف اسی کے لیے بشارت عطا فرما دی۔ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چارپائی کے نیچے وہ ایک برتن، پیشاب والا برتن پڑا ہوتا تھا
کہ وہاں پر دور جانے کی بجائے وہیں پر پیشاب کر لیا کرتے. خاتون آئیں، انہوں نے پیا، انہیں پیاس لگی تھی، پی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چلا تو آپ ہنسے. اب وہاں پر اس کو پیٹ کی بیماری سے آزادی کی نوید بھی سنا دی، مگر اس کے باوجود کہیں پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم کیا کرو. لیکن جس نے کر لیا ہے اس کے لیے بھی بشارت ضرور بن گئی ہے. ایک آدمی تھا خون، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پسینے لگوایا، حجامہ کروایا. یہ کو فرمایا کہ جا کر اسے پھینکاؤ، مگر وہ خود پی گئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمومی ترغیب تو عطا نہیں فرمائی، مگر اس آدمی کے لیے کہ میرا خون جس بندے کے خون کا جز بن گیا ہے، اس آدمی کے لیے قیامت کے دن کی بشارت ضرور عطا فرما دی، مگر ترغیب نہیں ہے. یہاں پر اختلاف رائے موجود ہے. علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فاضل چیزیں ہیں، جیسے تھوک ہو گیا، رینٹ ہو گیا، بول و براز ہو گیا، خون ہو گیا، وہاں پر ان کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے اور کہتا ہے جیسے بول و براز کی عمومی تعلیمات ہے اس کے مطابق ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، شفاف ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہاں پر جو میں نے محسوس کیا وہ یہی ہے کہ ترغیبات، تحریصات تو حضور کی موجود نہیں ہیں کہ تم میرا پیشاب پی جاؤ، تم یہاں پر یہ میرے فاضل مادے لے جاؤ، ایسا تو نہیں ہے. اور نہ حضور نے کسی کو یہ فرمایا یہ میرا خون ہے تم پی لو. ہاں، تھوک مبارک کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے، تحریص دی ہے، خود پیش فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فاضل مادہ تولید کی صورت میں جس وقت وہ کپڑے پر لگتے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اسے کھرچ دیا کرتی تھی. اب دیکھیں یہاں پر کسی موقع پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ یہ رہنے دیا کرو، تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہو کہ بعض فاضل امور ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے استعمال کی ترغیب عطا فرمائی ہے. باہر سے وہ سب کے نزدیک ہی درست ہو گئے، اور جن کے بارے میں ترغیب نہیں فرمائی ان کے لیے دو پوزیشنیں ہو گئیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے از خود وہ استعمال میں لے آئے، ان کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی سنا دی، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کو ترغیب عطا نہیں فرمائی. غرض یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم پاک پر پانی لگ جاتا اور وہ پھر نیچے گرتا تو صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں پہ تھام لیا کرتے تھے. دیکھیے صاحب، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر رکعتین، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے 2 رکعت نماز ظہر ادا فرمائی، عصر کی نماز 2 رکعت عطا فرمائی. وبین یدیہ انزہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے انزہ موجود. انزہ وہ ایک اساس سے تو ذرا لمبا ہوتا ہے، جو سے لے کر اساس سے لمبا ہوتا ہے، لیکن جو نیزہ ہوتا ہے اس سے ذرا کم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہو کہ نیزہ بازی بھی کرتے ہیں، نیزہ ذرا لمبا ہوتا ہے، نیزے سے چھوٹی، نیزے سے چھوٹا، اور جو عصا عموماً لے کر چلتے ہیں اس سے ذرا لمبا ہو تو اسے کہا جاتا ہے آنزہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے نصب فرمایا. اس کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ جو شیطانی کاروائیاں ممکنہ ہوتی ہیں ان سے تحفظ ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو شیطانی کاروائیوں سے ویسے محفوظ، لیکن یہاں پر تعلیم امت کے لیے آپ نے آنزہ کو نصب کر دیا. وہ چھڑی جس کے آگے نوکیلی چیز لگی ہے اسے زمین میں نصب کر دیا، نماز پڑھ لی. غور کریں کہ یہاں پر شیطانی کاروائیوں سے بچنے کے لیے یہ ایک طریقہ جو ہے اہل اسلام کو بتایا. اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جب رات کو سوئے آدمی تو برتن کو ڈھانپ دے تاکہ شیطانی کاروائی نہ ہو سکے. رات کے وقت بیماریاں اترتی ہیں، اور اگر کوئی برتن ڈھانپا ہوا ہوتا ہے تو بیماری اس کے اندر داخل نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں بھرپور طریقے سے اس پر کوئی وہاں پر اس کا مکمل منہ بند کرنے کے لیے چیز دستیاب نہیں ہوتی، مسواک رکھ دو، قلم رکھ دو، تنکا رکھ دو. جس کا مطلب ہے کہ جو شیطانی قوتیں ہیں اتنی سی آڑ کے ساتھ بھی وہ آگے نہیں جاتی. جیسے کچھ کمپنیوں کے آداب ہوتے ہیں، جب یہ ہوگا تو بھئی یہ نہیں ہوگا. تو وہاں پر بھی ہے کہ اگر
برتن کے اوپر پینے والا پانی ہے، برتن کے اوپر مسواک رکھ دی ہے، قلم رکھ دی ہے، تنکا رکھ دیا ہے، کوئی رکاوٹ رکھ دی ہے، حالانکہ اگل بغل سے وہ چیز نیچے جا بھی سکتی ہے، مگر شیطان نہیں جاتا، عمل نہیں کرتا۔ یا جس طرح سے فرمایا کہ رات کے وقت کواڑ بند کر لیا کرو، شیطانی عمل دخل نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے کواڑ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جھروکے، چیتا جھروکے بھی تو ہوتے ہیں، اور بعض ہمارے کواڑ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جالی لگی ہوتی ہے، تو کیا پھر شیطان اندر یہاں سے جھروکوں سے جا نہیں سکتا؟ جا سکنے کے باوجود بھی نہیں جا سکتا کہ ایسی رکاوٹ ہے۔ اور اس کے یوں آپ دیکھ لیجئے، کبھی آپ اللہ رب العزت ہم مہربانی فرمائے مکہ شریف مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں ایک فیتہ سا لگا ہوتا ہے، وہ سبز رنگ کا فیتہ ہوتا ہے، بلکہ سرخ رنگ کا فیتہ ہوتا ہے، اور یہاں بھی جہاں بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں کہ فیتہ لگا دیتے ہیں ارد گرد، حالانکہ کمزور سا فیتہ ہے، اسے دیکھیں آپ جیسا لمبا آدمی وہ ٹانگ ادھر رکھے تو جا نہیں سکتا، جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ بندہ نہیں جاتا۔ بھئی کیوں نہیں جا رہے؟ بھئی یہاں پر رکاوٹ آئی ہوئی ہے، حالانکہ آپ ٹانگ اٹھائیں اوپر چلے جائیں جا سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں جاتا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے یہ آداب میں ہمارے ہاں شامل ہے، اسی طرح سے وہ شیطانوں کی جو کمیونٹی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے یہاں پر رکاوٹ پیدا کی ہے۔ جو آنازہ آگے ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اگل بغل، حالانکہ وہ سامنے ہے بھی صحیح، اس کے باوجود آدمی وہ دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، بندہ باہر چلا جاتا ہے مگر شیطان اندر نہیں آتا، یہ عجیب بات ہے۔ حالانکہ یہ رکاوٹ کا تو مطلب ہے یہ نظر بندی ہے، تو بھی یہاں تک محدود ہو۔ ذرا غور کر، وہ شیطان ہے کہ وہاں پر آنا چاہتا ہے لیکن تو نے آنازہ لگایا ہوا ہے، وہ تو اندر نہیں آتا، مگر عجیب بات ہے کہ تو اس سے باہر چلا جاتا ہے، حالانکہ تمہیں بھی باہر تو نہیں جانا چاہیے۔ وقال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدر، حضور علیہ التسلیم نے ایک پیالہ منگوایا، اس کے اندر پانی تھا، فغسل یدیہ، حضور علیہ التسلیم نے اپنے مقدس ہاتھوں کو دھویا، ووجہہ، اور اپنے چہرہ پاک کو دھویا، فیہ، اس کے اندر، ومجہ فیہ، اور حضور علیہ التسلیم نے اس کے اندر کلی بھی فرمائی۔ ثم قال لہما، پھر آپ نے ان دونوں سے فرمایا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پر وہ اعرابی آیا اور اعرابی نے آ کر کہا کہ مجھے آپ کوئی چیز دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں بشارت دیتا ہوں، کہتا ہے بشارت اپنے پاس رکھیے۔ سادہ لوگ، بادشاہ لوگ، بشارت۔ اور وہاں سرکار دو اسرار نے، یہاں دو آدمی کھڑے ہیں، ابو موسیٰ اور بلال، اور حضور علیہ السلام نے جان بوجھ کر وضو کیا، پانی لیا، پانی کے اندر آخر میں کلی بھی عطا فرمائی، مجہ اے سبا ما یتناول من الماء، یہاں پر اس کے اندر آپ سرکار نے کلی کی، من حیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم لما غسل یدیہ ووجہہ فی القدح صار الماء مستعملا ولکنہ طاہر۔ دیکھیں وہاں پر پھر وہ پانی آپ نے اس کے اندر کلی عطا فرمائی۔ ثم قال لہما، پھر اسی عربی کے سامنے ان دو صحابہ سے فرمایا، ابو موسیٰ سے فرمایا بلا تم پی لو، اور وہاں پر فرمایا اشربا منہ شاربا یشربو، ایسے نا سامیہ یسمو غالباً، تو اشربا منہ، وہاں پر پانی پی لو، وافرغا علی وجوہکما، اور اسے اپنے چہرے پر بھی پلٹو، بنحورکما، اور اپنے سینے پر بھی پلٹو۔ آج کل بھی لوگ جب حرم پاک میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں زمزم شریف پیتے ہیں تو کچھ سر پہ بھی ڈال لیتے ہیں، کچھ سینے پہ لگا لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ عمل جو حضور علیہ التسلیم عطا فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کس کے ہاتھ میں یہ چیز آتی ہے مولانا؟ وہاں پر حضور علیہ التسلیم نے اپنا لعاب دہن پانی میں ڈالا اور خود فرما رہے ہیں کہ پی جاؤ، اس میں ترغیب بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبر محمود بن ربیع، اور یہ وہی ہیں کہ حضور علیہ التسلیم نے جب یہ بچپن میں تھے، محمود بن ربیع بچپن میں تھے، حضور علیہ التسلیم نے ان کے کنویں سے پانی لیا تھا اور آپ نے کلی فرمائی تھی اور اس بچے کے منہ پر ڈالی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بچوں کے ساتھ کتنا پیار،
وہ بندہ سڑا سڑا سا رہے، اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ پیار ہے، ملائمت ہے۔ بچوں نے آپ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح سے بابا جی قبلہ گھل مل کر رہتے تھے، گھر میں آتے بچوں کے ساتھ، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ باہر وہ دنیا کو وقت میں ڈالنے والا بندہ یہ بچوں کے ساتھ کیسے بیٹھا ہوگا۔ بچوں کے ساتھ کوئی ادھر آ رہے ہیں، کوئی ادھر آ رہے ہیں، بابا جی کی داڑھی شریف کو کھجا رہے ہیں، کوئی سر پر بیٹھا ہوا ہے، دادا ابو نانا ابو، وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں، اور بابا جی بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور یہ بابا جی قبلہ نے کہاں سے لیا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لیا۔ تو اس لیے وہ آدمی خوش نصیب آدمی ہے جس کے ساتھ بچے مانوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کے اور فطرت کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ وہ من بیر وقال عروۃ من المسور وغیرہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر وقال عروۃ من المسور وغیرہ، کہتے ہیں کہ یہ مسور سے اور ان کے علاوہ جو لوگ تھے ان سے یہ بات لی ہے، یصدق کل واحد منہما صاحبہ، اب دونوں مسور اور ان کے علاوہ جو وہ ہے مروان بن حکم، یہ ایک دوسرے کی تصدیق بھی کیا کرتے، ایک دوسرے کی تصدیق بھی کیا کرتے، کیا یہ بات ایسے ہی ہے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو فرمایا، کادوا یقتتلون علی وضوئہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم پاک پر دگنے کے بعد پانی جو گر رہا ہوتا تھا، صحابہ لینے کے لیے جھگڑا کیا کرتے تھے، یقتتلو، تو پیچھے ہٹ میں جاتا ہوں، تو پیچھے ہٹ، اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ دیکھیں مولانا یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار نے وضو فرماتے ہیں، کلی فرماتے ہیں، اور پھر آپ نے زمزم شریف کے کنواں کے اندر بھی اسی طرح سے کلی فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلی آپ عطا فرما رہے ہیں اب تک بھی ہمیں اس بات کو یوں لینا چاہیے، اب جو آج بھی ہم زمزم شریف پیتے ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ ابھی سرکار دو سرا کی کلی پاک کا اثر ہم بھی لیے چلے جائیں، اور اس ذوق کے ساتھ لینا چاہیے، اس ذوق کے ساتھ زمزم شریف کو پینا چاہیے، اس ذوق کے ساتھ، اور اسی ذوق کے ساتھ ہمیں چاند کو دیکھنا چاہیے کہ کبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ پاک اس چاند پر پڑی تھی نا، وہ جیسے حضور پاک کا جو شیشہ مبارک ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ حضور پاک نے شیشہ دیکھا تھا، وہ بھی دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں خدا کی قسم انی ارا صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارا صورتی، مجھے اپنی صورت نہیں، مجھے تو مصطفیٰ کی صورت نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ذوق کے ساتھ ہمیں زمزم شریف اسی ذوق کے ساتھ پینا چاہیے، چاند کو اسی ذوق کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں یہ جو دھرتی ہے نا، یہ زمین، اسے بھی کبھی کوئی یوں کر کے چوم لینا چاہیے کہ اس دھرتی پر بھی تو میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہیں نا، بھلے سے وہاں مدینہ منورہ میں لگے، مکہ شریف میں لگے ہیں، مگر یہ زمین کا ٹکڑا تو وہی ہے، اس طرح سے یہاں پر اس کا تأسس اثر جو پہنچتا ہے یہ تو وہیں تک پہنچتا ہے، اور وہاں کا اثر یہاں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس عقیدت کے ساتھ میرا ذوق یہ کہتا ہے، یہ تو نیازی صاحب بہتر شعر جانتے ہیں یا گل صاحب، مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے نا، جو وہاں نہیں تو یہی صحیح، جو وہاں نہیں تو یہی صحیح، مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو یہی صحیح۔ میں یوں کہتا ہوں کہ یہاں پر اس صورت میں جس وقت ہم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دھرتی پر قدم رکھا ہے، تو یہ تھوڑی بات ہے کہ صرف اتنا حصہ بابرکت ہوا ہے۔ دیکھو بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ جہاں پر آپ سرکار نے قدم رکھا ہے وہ خاک شفا کا شاید حصہ خاص ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اشارہ ہوا کہ نہیں، یہ سارے کا سارا، یہ جتنے مدینہ منورہ کی خاک ہے ساری خاک شفا ہے۔ اب یہ خاک شفا قدم تو میرے آقا نے چند جگہوں پر رکھے ہیں، خاک شفا ساری بن گئی، اور میں پیار سے کہتا ہوں تو یہ کیا خاص حضور کی صرف تاثیر اتنی ہے؟ جو دو جہان کا والی ہے، زمین پر ہے، آسمان پر ہے، فرش پر ہے، عرش پر ہے، لوح کرسی قلم تک پہنچتا ہے، تو کیا اس کے قدموں کی رینج صرف اتنی ہے کہ صرف مدینہ کو بابرکت کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، چونکہ یہ محبوب عالمگیر ہے،
اس کی تاثیر بھی عالمگیر ہے۔ تو یہاں کی چیزوں کو بھی، یہاں کی چیزوں کی، آج ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی چوکھٹ کو چومتے ہیں اور اس تصور کے ساتھ چومتے ہیں بزرگ تو نیچے ہیں، چوکھٹ کو چومتے ہیں، جائز بھی ہے۔ چومتے کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تاثیر ان کی یہاں تک بھی موجود ہے، اور یہ تو ان کی تاثیر ہے، یہاں تک موجود ہے، اور یہ آمنہ کے لال کی تاثیر ہے جو یہاں پر مدینے میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے، ہواؤں میں بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے، پہاڑوں پہ بھی ہے، پستیوں میں بھی ہے، اور اس تاثیر کو ہم اسی طرح سے محسوس بھی کیا کہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔